نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو جناب آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ خاص ان بہنوں کے لیے ہے جو کمنٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہی ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، جن کی اولاد نہیں ہو رہی، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، گھر سے مسائل، تنگی، رزق کی تنگی دور نہیں ہو رہی۔ ان بہنوں کے لیے ان کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے شوہر سے چھوٹی سی بات سے ناراضگی ہوئی اور ہم 1-2 سال سے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے نہیں، ہمیں پوچھتے نہیں، ہم سے رابطہ نہیں کرتے، بچے مجھ سے لے لیے ہیں یا بچے ان کے پاس ہیں تو مجھے ان سے رابطہ کرنے نہیں دیتے۔ اس طریقے کے مسائلوں کے لیے درود پاک یقین کریں بہت ہی خوبصورت چیز ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک خاص مقدار، اس کی ایک خاص نیت اور وقت تعین بہت معنی رکھتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے درود پاک کی منت مانگنی ہے۔ دیکھیں اکثر لوگ ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں نا، جادو، تعویذ، گھنٹوں میں منت ماننے کے لیے، پھر وہ ان کی تعویذ بنائے گلے میں ڈالتے ہیں۔ یقین کریں جو تعویذ ہے نا، تعویذ گلے میں ڈالنا یا بالوں میں لٹکانا یا کپڑوں میں یا ہاتھ پہ چڑھانا، یہ بالکل شرک ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جو مشرک ہوگا وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم لوگ کو پتہ نہیں ہوتا، کوئی بتا نہیں رہا ہوتا کہ کیا نقصان ہے ان چیزوں کے۔ ہم لوگ تعویذ بچوں کے گلوں میں لٹکا لیتے ہیں نظر کے، بعض اوقات خود منت جادو گنڈے لوگ کرا کے۔ پلیز ایسا نہ کریں، یہ بالکل سراسر شرک ہے اور صاف احادیث کے بارے میں آتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمز ہیں، ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لطف ملتا ہے، مزہ آتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کوئی خوبصورت طریقہ آزمائیں، اپنائیں کہ اگر ہم لوگ وہ کریں تو ہماری زندگی تو خوبصورت ہو ہی ہو، پلس کچھ ہی دنوں میں ہماری دعائیں، ہماری حاجتیں پوری ہونی شروع ہو جائیں۔ تو اس سب کی چیزوں کو اگر حل کرنا ہے، مسئلوں کو حل کرنا ہے، قرض ہے، بہت سے مسائل ہیں، رشتے نہیں ہوتے، رشتے آتے ہیں لوٹ جاتے ہیں، بات نہیں بنتی، نوکری لگتی ہے چھوٹ جاتی ہے، کاروبار کے بہت زیادہ مسئلہ ہے، اپنا کاروبار کرتے ہیں تو لاس ہو جاتا ہے، بے اولادی ہے، اولاد ہوتی ہے تو مس کیریجز ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ آپ ہی ہماری 3 4 مس کیریجز ہو گئے ہیں۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ سب بہنوں کی حفاظت فرمائے، میری، آپ کی، سب کی۔ لیکن میں بہت حیران ہو رہی ہوتی ہوں، اور پتہ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ پاک کو ناپسند ہوتے ہیں، یا ہم خود ہی ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بھی وظیفہ بتایا جائے ہم کرنے بیٹھ جاتے ہیں اولاد کے لیے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا نقصان الٹا ہمیں ملے گا، ہم نے کسی سے اجازت نہیں لی، کسی سے پوچھا نہیں ہے، تو اب کیا مطلب اپنے لیے خود مسائل بنانے والی بات ہو جاتی ہے نا۔ تو درود پاک وہ خوبصورت چیز ہے نا جس کے لیے، جیسے درود پاک ہے اور استغفار ہے، آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ بلا دھڑک، بلا وقت، بے مقدار، ہر وقت بے حساب پڑھ سکتے ہیں۔ تو کرنا کس طریقے سے ہے، پہلے تو یار آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ بہت سے لوگ یا اللہ کہتے ہیں اور یا محمد بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن آپ خود سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال پا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کہ آپ مدینے میں ہوں، مسجد حرم میں، مدینہ کی مسجد میں ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یا رسول اللہ کہیں تو پھر وہ جائز ہے، علماء کا جتنا میں نے سنا ہے کہنا ہے۔ باقی ہم اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں بیٹھ کے یا رسول اللہ یا محمد نہیں کہہ سکتے، یہ صاف شرک ہے۔ پہلے تو آپ شرک سے دور ہو جائیں، اور دوسرا آپ یہ سوچ رکھیے گا کہ درود پاک جو ہے نا وہ آپ کو نہیں دے گا۔ درود پاک بس ایک چیز ہے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک وظیفہ ہے خوبصورت، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا کلمات ہیں، جو وہ وظیفہ ہے جو میرا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام کے ساتھ بھیجتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ درود پاک آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہا، دے گا تو آپ کو اللہ دے گا۔ پہلا توکل اللہ پر، یقین، 5 وقت کی نماز، اور پھر درود پاک جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ درود پاک بہت ہی محبت سے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ اس
سے کیا ہوگا، ایک تو آپ کا درود میں جو ہے نا توجہ قائم رہے گی، اور دوسرا آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور درود یاد رکھیں، آپ نے جب بھی منت مانگنی ہے نا تو آپ نے درود ابراہیمی کی منت مانگنی ہے۔ منت مانگنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ منت جو ہے نا وہ 3000 بار کی مانگ سکتی ہیں کہ یا اللہ پاک میں 3 دنوں میں 3000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی میرے مالک، تو میری یہ دعا قبول فرما۔ اور جو ہے نا، اور درود پاک پڑھیں مطلب آپ نیت کیا کرنی ہے، بہت ساری بہنیں پوچھیں گی کہ آپ نیت کیسے کرنی ہے، تو وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں آگے جا کے، لیکن پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ کتنا بھی چاہیں نا آپ اس کی منت مانگ سکتی ہیں۔ وہ جو ہے نا 3000 ہو سکتا ہے، 6000 ہو سکتا ہے، 7000، 10000، 11000، اتنا تو میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ پڑھیں اور مانگ لیں۔ جیسے اب اللہ تعالیٰ میں 11 دن میں 11000 مرتبہ پڑھوں گی، 3 دن میں 3000 مرتبہ پڑھوں گی، یا اللہ میں ایک مہینے میں جو ہے نا وہ 30000 مرتبہ پڑھ لوں گی، یا 15000 مرتبہ، جو آپ کو دیکھیں اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، ٹھیک ہے، کام اتنا کریں جتنا آپ کو سوٹ کرے، جتنا آپ ایبزارب کر سکتے ہیں اس کی طاقت کو۔ ہر وظیفے کی، ہر چیز کی ایک طاقت ہوتی ہے، تو آپ نے جو ہے نا اتنا ہی پڑھنا ہے، اپنی مقدار سے زیادہ اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کیسے کرنی ہے، اب آپ نے پہلے تو یہ مان لیا کہ میں یا اللہ پاک اتنے دنوں کے لیے درود ابراہیمی پڑھوں گی، اور پھر آپ نے پڑھنا بھی ہے۔ اب آپ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، کیونکہ منت بھی ہے جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ایک عہد نامے کا وہ کام کر رہی ہے نا، جیسے آپ اللہ کے ساتھ زبان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک میں یہ کام کروں گی، اور پھر آپ اس سے پیچھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ ایک دن میں 1000 پڑھتے ہیں، یا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اب ٹائم جو ہے نا وہ آپ اپنے حساب سے رکھیں گی، آپ فجر کے بعد چاہیں تو 1000 مرتبہ ایک ہی بار میں پڑھ لیں، آپ چاہیں تو وہ اپنی مقدار کے حساب سے آپ اپنے ٹائم کو مختص کریں گی۔ نیت کیا کریں گی، نیت آپ یہ کریں گی کہ اللہ پاک میں نیت کرتی ہوں اتنے درود پاک کی اتنے دنوں میں پڑھوں گی، میرے مالک یہ میری منت ہے کہ مجھے یہ میری حاجت ہے، یہ چیز جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ یاد رکھیں حاجت اور منت بھی آپ کی جائز ہونی چاہیے، ناجائز نہیں ہونی چاہیے۔ آگے جا کے بتاتی ہوں ناجائز کا مطلب کیا ہے، لیکن جائز منت ہونی چاہیے آپ کی۔ اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں پیش کرتی ہوں، میں مالک اتنے درود پاک کا جو ہے نا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرتی ہوں، یا اللہ پاک آپ کو قبول منظور فرمائیں، اس کا ثواب جو ہے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں۔ یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں ناجائز مطلب، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ اکثر لڑکے کمنٹ آتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہمیں مل جائے، اور اس سے ہمارا ریلیشن شپ چل رہا ہے، ہم چاہتے ہیں اس سے ہماری شادی ہو جائے۔ یار دیکھیں یہ جو سارے کام ہیں نا یہ بڑی ہی، میں بولوں بہت ہی ناجائز اور بے شرمی والی باتیں ہیں یہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اگر آپ کو کسی کو آپ سے محبت ہے، آپ اسے کہیں کہ اب وہ آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے، شادی کا پیغام بھیجے، آپ لوگ نکاح کریں پھر شادی کو مطلب زندگی گزاریں، یہ ایک طریقہ ہے جائز جو اللہ پاک نے محبت کا بنایا ہے۔ یہ جو آپ ریلیشن دیکھ رہے ہیں، لڑکوں کے ساتھ ساری رات باتیں کرنا، فحش فلمیں دیکھنا، الٹی سیدھی حرکتیں، خیر مردوں کے ساتھ الگ معاملات پیش کرنا، یہ سب ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ ان معاملات میں پڑیں گی تو آپ اپنا آج بھی تباہ کر دیں گی اور کل بھی تباہ کر دیں گی، اور پتہ نہیں وہ انسان کتنے دنوں بعد، کتنے مہینوں بعد، کتنے سالوں بعد اس بندے کا آپ سے دل بھر جائے گا، وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ یاد رکھیں ان حرام میں لذت تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ حلال کام کی طرف آئیں، نکاح کی طرف آئیں، محبت کریں، محبت کرنے سے آپ کو کسی نے نہیں روکا، لیکن حلال طریقے سے کریں۔ تو یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور کمنٹ میں ضرور مجھے اپنا بتانا ہے آپ نے درود پاک کتنا پڑھا، کس چیز کی منت کتنی مانگی، اور کتنا آپ کو درود پاک نے آپ کی زندگی میں فائدہ دیا، یہ شیئر کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ میں ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کی موٹیویشن سٹوری۔ تو بس جناب آج کے خوبصورت ولاگ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے بنایا تھا کدو گوشت۔ کدو میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی تھی، اور جو ہے نا اسے میں نے گوشت میں بنایا، ساتھ میں آٹا خمیر کیا، اور تندور سے گرما گرم روٹیاں بنائی اور بچوں کو کھلائی۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا مجھے دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔